کامیابی کا مفہوم ہر بندے کا اپنا. اگر کوئی ڈاکٹر ہے نا تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر میں MS بن جاؤں, میں سارے ڈاکٹروں سے اچھا ڈاکٹر بن جاؤں, کافی بھیڑ میرے پاس ہو, بہت سے پیشنٹ میرے پاس آ جائیں تو میں کامیاب ہوں. سارے ڈاکٹر ہیں لیکن کامیاب ترین ڈاکٹر وہ ہیں جس کے پاس زیادہ پیشنٹ جائے, ہے نا, جس کے پاس زیادہ پیشنٹ جائے اور لوگوں کی بھیڑ ہو وہاں پہ, جس کا چرچا معاشرے میں ہو کہ یار اس کی دوا بڑی لگتی ہے, کہیں گے یار یہ کامیاب ڈاکٹر ہے. کوئی انجینئر ہو, اس کے ذہن میں کیا ہوگا, میں چیف انجینئر بن جاؤں میں کامیاب ہوں. کوئی کلارک ہے, اس کے ذہن میں کیا ہوگا, اگر میں اس سے اعلیٰ بن جاؤں تو میں کامیاب ہوں. ہر بندے کا کامیابی کا ایک اپنا معیار ہے. پروفیسر ہوگا تو اس کے ذہن میں ہوگا میں چیئرپرسن بن جاؤں, میں ڈائریکٹر بن جاؤں, جہاں میں ڈین بن جاؤں, جہاں میں VC تک پہنچ جاؤں, یہاں تک رسائی کر دوں تو وہ یہ سمجھے گا کہ اب میری کامیابی ہے. کامیابی کا معیار جیسے جیسے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے نا, اس کا کامیابی کا معیار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. کالج لائف میں جب ہم ہوتے ہیں تو کیا ذہن میں ہوتا ہے کہ یار کوئی اچھی سی جاب مل جائے, اس جاب کو حاصل کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں یار تھوڑا آگے ہماری اقتدار ہو جائے, تھوڑا آگے ہمارا عہدہ مل جائے. جیسے جیسے بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو وہ اپنے ہی حساب سے اس کو کامیابی کا معیار دیتا ہے کہ اس چیز کو اصل کامیابی ہے. اور اس کی آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے. جس نے دنیا کو بنایا, خالق کائنات نے جس نے اس دنیا کو بنایا, جس کو ہم اپنے حساب سے کامیابی کہہ رہے ہیں, اللہ کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں بات. ایک چھوٹا سا بچہ کسی پروفیسر کے پاس آئے, کسی انجینئر کے پاس آئے, کسی ڈاکٹر کے پاس آئے اور اسے یہ کہے کہ انکل اصل کامیابی یہ ہے. کوئی بھی بات کہہ دے, میرے سامنے کوئی بات بچہ کہہ دے تو ہم اس کی بات کی اتنی ویلیو نہیں دیں گے. ہم کہیں گے یار یہ بچہ, اسے کیا پتہ شہرت کیا ہوتی ہے, اسے کیا پتہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتہ جب لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کا مزہ کیا ہوتا ہے, اس کا سکون کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتہ, یہ تو بچہ ہے, اس نے تو دیکھا نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں ہم چھوٹے بچے کی کوئی ویلیو نہیں دیں گے. اور ایک ہے ہمارا ذہن اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اللہ نے فرمایا اصل کامیاب کون ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا مفہوم بتایا. ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی سامنے سے گزرا تو اللہ کی شان کچھ اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو غریب مسکین ہے, اگر کسی کے یہاں رشتہ بھیجے گا تو کوئی اسے رشتہ بھی نہیں دے گا. غریب کی کون سنتا ہے؟ اگر کسی کے پاس رشتہ بھیجے گا تو کوئی رشتہ نہیں دے گا, اور اگر کوئی بات کہے گا تو لوگ اس کی بات کی ویلیو نہیں دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کے خاموش ہو گئے. پھر دوسرا شخص گزرا اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کی شان صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا مالدار ہے, اور اگر یہ رشتہ بھیجے گا نا کسی کے پاس تو لوگ اسے رشتہ بھی دے دیں گے, اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی لوگ بات بھی مانیں گے. تو اللہ کی شان میرے نبی نے فرمایا اگر اس شخص, یہ جو ابھی گزرا ہے, ایسے کتنے شخص ہو جائیں, ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں, لیکن جو پہلا شخص گزرا ہے نا مسکین, اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے یہاں وہ اتنا بڑا عزت والا ہے, اللہ کے یہاں اتنا بڑا وہ شان والا ہے. کوئی بندہ امیر ہے نا لیکن اس کی زندگی میں دین ہے, کوئی بندہ ڈاکٹر ہے, کوئی بندہ پروفیسر ہے, کوئی بندہ انجینئر ہے, کوئی بندہ بڑا تاجر ہے, تجارت امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا بزنس مین ہے, اگر اس کی زندگی میں بھی دین ہے تو وہ بھی کامیاب ہے. یہ بھی تو اللہ نے دی ہے نا, معاشرے میں عزت, پیسہ, رتبہ, شان و شوکت, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن دین کے ساتھ دین پلس یہ چیزیں ہوگی تو آپ کامیاب ہیں. CSS پلس دین از اکول ٹو سکسیزفل. لیکن خالی آپ کے پاس اقتدار ہو, آپ کے پاس دبدبہ ہو, آپ کے پاس بڑی لائف اسٹائل ہو, لیکن اگر دین نہیں ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ایک مرتبہ جا رہے تھے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ, تو ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا. کسی ڈھیر پہ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کے نزدیک اس کی کیا عزت ہے, اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ ایک تو مرا پڑا ہوا ہے, ایک بکری کا بچہ, ایک تو مرا ہوا ہے, اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے دیکھیں دنیا کی حیثیت کتنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں
دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی یہ بچہ بھی کچھ عزیز ہے، اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جس کی زندگی میں دین ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پوری دنیا کے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا، صرف ایمان لا کے چھوڑ نہیں دیا، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حکم نہیں مانا، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ لیکن کلمہ پڑھا، اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہی شخص کامیاب ہے۔ کسی بندے کے ذہن میں کامیابی کا معیار کیا ہے کہ بھائی شہرت ہو جائے تو میں کامیاب ہوں، معاشرے میں میری عزت ہے میں کامیاب ہوں، معاشرے میں میرا دبدبہ ہے میں کامیاب ہوں۔ آپ فرعون کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کتنا بڑا دبدبہ تھا اس کا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ شدت کو دیکھ لیں، کتنا بڑا خزانہ تھا اس کا، کامیاب نہیں ہوا۔ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، کتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس لیکن دین نہیں تھا، وقت کے نبی کے احکام نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے حرکت کیا۔ جس بندے کے ذہن میں کامیابی کا معیار آ جائے نا، وہ بندہ اس کے لیے یہی محنت کرتا ہے۔ بچوں کو 20 سال پڑھاتے ہیں، 12 سال کالج کی لائف پڑھائی، پھر یونیورسٹی بھیجا، بھائی ڈاکٹر بن جائے، کامیاب ہو جائے، اور کسی کو جاب مل جاتی ہے تو گھر والے کیا کہتے ہیں، یار تو تو کامیاب ہو گیا، تیری تو زندگی سیٹل ہو گئی، تجھے جاب مل گئی، اب تو تجھے لڑکی بھی مل جائے گی۔ اللہ اکبر، اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اگر جاب مل جائے نا تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کر لیا، لیکن دین نہیں ہے۔ یاد رکھو، کوئی مائی کا لال تمہیں قیامت کے دن چھڑا نہیں سکے گا، کوئی چیز تمہیں کام نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ کامیاب شخص وہ ہے جس کی زندگی میں دین ہے، جس کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے، اصل کامیابی دین کے ساتھ ہے، اصل کامیابی عمل کے ساتھ ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں اور پکار ہوئی اللہ اکبر، آپ نے تجارت کو چھوڑا، آپ نے کاروبار کو لگایا تالا، نہیں یار مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، مجھے نماز میں جانا ہے، یہی کامیابی ہے۔ آپ اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فنکشن بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں نکاح ایسے کروں گا جیسے میرے نبی نے حکم دیا، یہی کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ پڑوس میں جھگڑا ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح کی آپ کو باتیں کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو صلح کرا رہے ہیں، یہی کامیابی ہے۔ کوئی غریب مسکین آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس بڑا پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو دے دیا، یہی کامیابی ہے۔ اللہ اور اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص اصل کامیاب ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق شخص جو زندگی گزارے گا اصل کامیابی۔ اور اصل کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اصل کامیابی اس چیز کو کہتے ہیں جس کو بقا ہو۔ یہاں کی جو چیز ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے، جو چیز بھی ہے تھوڑی دیر کے، یہاں کا حسن ساری زندگی ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کا، کسی عورت کا جو حسن ہوگا ساری زندگی رہے گا، نہیں، وہ بھی بوڑھی ہو جائے گی۔ کسی بندے کی صحت ساری زندگی نہیں رہے گی، وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ کسی کے پاس اقتدار ہے، ساری زندگی وہ اقتدار نہیں رہے گا، وہ بھی اسے چھین لیا جائے گا۔ کوئی بندہ کتنا بڑا طاقتور ہو کیوں نہ ہو، وہ بھی مر جائے گا۔ کتنی بڑی مال اور دولت آپ کی زندگی میں ہو، وہ بھی چھن جائے گی۔ قبر میں آج تک کوئی مائی کا لال کچھ چیز لے کے گیا ہے سوائے اپنے عمل کے؟ جو عمل صالح کیے وہی آپ کو قبر میں کام آئے گی، دولت کام نہیں آئے گی۔ لیکن دولت اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق خرچ کی تو آپ کو کام آئے گی، یہ آپ کو نفع دے گی۔ لیکن اس کو ایسے عیاشی میں اڑایا، ایسے اس کو گوایا تو یہ آپ کو کام نہیں آئے گی۔ اصل کامیابی دین سے ہے میرے دوستوں۔ آپ افسر ہیں، آپ ڈی سی ہیں، آپ ایس پی ہیں، لیکن اگر آپ دیندار ہیں نا تو آپ کامیاب ہیں، گھبرائیں نہیں۔ آپ دیندار ہیں تو آپ کامیاب ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے۔ غریب اور امیر اللہ کے یہاں دونوں عزت والے ہیں، لیکن جو دین والا ہے وہی عزت والا، دونوں عزت والے ہیں۔ اگر دونوں کے پاس دین ہے تو میرے عزیزوں اصل کامیابی دین کے ساتھ ہے، عمل صالح کے تاثر۔ آپ اندازہ کریں جس بندے کے ذہن میں کامیابی کا معیار خود آ جاتا ہے نا، اوروں کو بھی وہی ترغیب دیتا ہے۔ باپ کے ذہن میں کامیابی کا معیار آ گیا کہ بھائی بڑی پوسٹ ہو جائے تو وہ بچوں کو ساری زندگی ساری توانائی یہی صرف کرتا ہے۔ 20 سال بچہ اسٹڈی کرتا ہے صرف اس لیے کہ جاب مل جائے، 20 سال۔ اور جب بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں تو آپ کا مدرسے میں بچہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ موبائل میں کتنے لوگوں کے نمبر ہیں، رکشے والے کا بھی نمبر ہے، وین والے کا بھی نمبر ہے، ٹیلی فون والے کا بھی نمبر ہے۔ کیا مولوی صاحب کا نمبر ہے آپ کے ذہن میں کہ یار کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اسے پوچھوں گا؟
यार इससे पूछूंगा मेरा बच्चा मदरसे आ रहा या नहीं आ रहा, उसका ख्याल ही नहीं है। नमाज़ें कितनी फौत हो रही इसका ख्याल नहीं है। लेकिन बच्चे का एग्ज़ाम फेल हो जाए तो परेशान। मतलब असल कामयाबी उसको समझता है ना, असल ये समझता है कि असल कामयाबी यही है। अगर इसको ये चीज़ नहीं मिली तो ये कामयाब नहीं होगा। मेरे दोस्तों, कोई चीज़ आपको मिल जाए वो चीज़ छिन जाएगी, लेकिन अगर आपको दीन मिलेगा ना, दीन छिनेगा नहीं। दीन आपको कब्र में काम आएगा, दीन आपको हशर में काम आएगा, दीन आपको दुनिया में काम आएगा, दीन आपको आखिरत में काम आएगा। सारी ज़िंदगी आपको जो चीज़ काम आएगी वो दीन काम आएगा। दीन दीन कोई चीज़ काम में से नहीं आएगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों का ज़हन बनाएं। बेशक पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई से नफ़ी नहीं है, अल्लाह पढ़ाई से नफ़ी नहीं करता, लेकिन उसको कामयाबी बनाना, उसको असल कामयाबी समझना। सारी ज़िंदगी यहाँ रहेंगे, कितना बड़ा महल हो छोड़ के जाएंगे ना, कितनी बड़ी आलीशान गाड़ी हो छोड़ के जाएंगे ना। आपके सामने जब कोई प्रोटोकॉल वाला बंदा गुजरता है, जिसके पास 3-4 गार्ड हो, बड़ी गाड़ी गुजरती है, आपके दिल में ख्याल क्या आता है? यार बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। लेकिन देखो, आप ये सोचो यार ये मर जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, सारी ज़िंदगी मेरे नबी गुर्बत वाली गुजार के गए, ये पैगाम दे के गए कि भाई असल कामयाबी दौलत से नहीं है, असल कामयाबी इक़्तिदार से नहीं है, असल कामयाबी शोहरत से नहीं है, असल कामयाबी तो दीन से है। अगर दीन और प्लस में ये चीज़ें हैं तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर दीन नहीं है तो कोई शख्स कामयाब नहीं है, कोई शख्स कामयाब नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों का ज़हन बनाएं, अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को तरगीब दें। बच्चों को आप ये मुआशरे के किस्से सुनाएंगे कि फलां का बेटा इतना आगे बढ़ गया, फलां का कारोबार इतना आगे बढ़ गया, तुझे आगे बढ़ना है, तो जाहिर सी बात है उसका ज़हन भी ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आप उनको साहबा रज़ियल्लाहु अजमईन के किस्से सुनाएंगे, अगर आप कुरान करीम की आयतें उन्हें सुनाएंगे, अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप अपने बच्चों को सुनाएंगे, घर में तालीम देंगे, तो उनका ज़हन भी यही बनेगा। एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। एक बच्चा था स्कूल का, मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्चा था, मैडम ने सारे लड़कों से पूछा कि भाई आप क्या बनेंगे? किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं बड़ा अफसर बनूंगा। तो एक बच्चे से जब पूछा गया कि आप क्या बनेंगे, उन्होंने कहा मैं सहाबी बनूंगा। उन्होंने क्या कहा? मैं सहाबी बनूंगा। तो टीचर बड़ी परेशान कि भाई तू सहाबी कैसे बनेगा? सहाबी तो उसे कहते हैं जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो। हमारा ईमान नबी तो कोई नहीं आएगा, तो तुम सहाबी कैसे बनोगे? तो उस बच्चे ने, छोटे बच्चे को क्या पता, उसने कहा कि मेरे घर में मेरी अम्मा मुझे साहबा रज़ियल्लाहु अजमईन के किस्से सुनाती हैं, फ़ज़ाइल अमाल की मुझे तालीम देती है, तो मेरा दिल में ये शौक़ पैदा हुआ, मैं भी सहाबी बनूँगा। कैसे वो नबी पे जान कुर्बान करते थे। आप अपने बच्चों को तालीम ऐसे देंगे तो आपके बच्चे का जहन भी ऐसे बनेगा, आपके बच्चे का जहन ऐसे बनेगा। तो कामयाबी किससे है? कामयाबी दीन से है, कामयाबी अमल साले से। अगर आपका बच्चा नमाजी है, अगर आपका बच्चा कुरान करीम को पढ़ने का आदी है, अगर आपका बच्चा अल्लाह और अल्लाह के नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो वो कामयाब है, और वो कामयाबी उसे कोई छीन नहीं सकेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व देखें, एग्ज़ाम होता है ना, किसी कोई फर्स्ट पोजीशन लेता है, किसी की सेकंड आती है, तो उसे जब अवार्ड देते हैं ना, तो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, डायरेक्टर को, चीफ इंजीनियर को, ऐसे बुलाते हैं ना, तो उनको बिठाते हैं, उनके सामने उसे एजाज़ देते हैं कि भाई ये देखो तुम कामयाब हो गए, ये तुमने आज फर्स्ट पोजीशन लिए सारे क्लास में। तो कल क़यामत के दिन एक अदालत मेरा अल्लाह लगाएगा, सारे लोग होंगे, उनके सामने अल्लाह फरमाएगा ये जन्नत में जाने वाला शख्स कामयाब है, ये जन्नत में, जो शख्स जन्नत में गया वो कामयाब है, जो जहन्नम से बरी हो गया वो कामयाब नहीं है, जो जहन्नम में चला गया वो कामयाब नहीं है, जो जहन्नम से बरी हो गया वो कामयाब है। असल कामयाबी ईमान से, यकीन से, आखिरत वाली ज़िंदगी से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक